بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کراچی کے حلقہ NA-249 میں جو ضمنی الیکشن ہے اس پر مسلم لیگ نون سمیت کچھ دیگر پارٹیوں نے اس کے رزلٹ پہ اعتراض کیا تھا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی ری کاؤنٹنگ کا حکم دے دیا ہے اور اس ری کاؤنٹنگ کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سخت بیانات کا تبادلہ ہوا ہے۔ شکر ہے کہ کسی اور چیز کا تبادلہ نہیں ہوا، ابھی تک صرف بیانات کا تبادلہ ہوا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ ایسی ٹویٹس کی ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، کیا وہ اپوزیشن کے اندرونی اختلافات ہیں، اور اگر یہ اختلافات ختم ہو جائیں تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور کیا آج کل پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انتخابی اصلاحات ہیں یا پاکستان کی اکانومی ہے؟ کیونکہ نئے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ایک بہت اہم بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جی ڈی پی گروتھ 5% تک نہ گئی تو 4 سال تک ملک کا اللہ حافظ۔ 4 سال تک ملک کا اللہ حافظ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا وزیر خزانہ۔ بڑی تشویشناک بات ہے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت موسیٰ وفاقی وزیر تعلیم، رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا شفقت محمود صاحب، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انتخابی اصلاحات ہیں یا جو شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ 4 سال تک جی ڈی پی گروتھ 5% تک نہ ہوئی تو ملک کا اللہ حافظ؟ نہیں، پاکستان کے ہمیں بہت سارے مسائل ہیں اور ایسے چیلنجز ہیں جن کو عبور کرنا ضروری ہے قوم کو آگے بڑھنے کے لیے۔ سو جہاں اکانومی کے چیلنجز بڑے ہیوج ہیں، اور یہ جو بات کی ہے شوکت ترین صاحب نے صحیح بات کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ 1970 سے لے کے آج تک کوئی انتخاب ایسا نہیں ہوا کہ جو متنازع نہ ہو، کوئی ٹرانسفر آف پاور ایسا نہیں ہوا جو متنازع نہ ہو، بلکہ آج یا کل میں پڑھ رہا تھا کہ 70 کے انتخاب کے بارے میں بھی اب نئی ایویڈنس آئی ہے کہ جی عام طور پہ مثال دی جاتی تھی کہ 70 کا انتخاب بڑا میں ذرا اس قوم کو بتا دوں، ایک سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں بریگیڈیئر AR صدیقی صاحب، انہوں نے یحییٰ خان کے بارے میں کتاب لکھی ہے رائز اینڈ فال آف اے سولجر، اور وہ پریس سیکرٹری تھے یحییٰ خان کے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یحییٰ خان صاحب نے کچھ چھوٹی جماعتوں کو، ناٹ پیپلز پارٹی، کچھ چھوٹی جماعتوں کو پیسے دیے تھے، کروڑوں روپے، شیخ مجیب کے خلاف، اور اس زمانے میں کروڑ بھی بہت ہوتے تھے۔ ہاں۔ سو مقصد یہ ہے کہ کیونکہ سارے انتخابات متنازع رہے ہیں، اگر ہم نے جمہوری طور پہ آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایسا نظام لانے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں سارے اتفاق کر لیں کہ جی اگر یہ چیزیں ہوں گی تو انتخاب جو ہے وہ صحیح ہوگا، اور انتخاب اگر صحیح ہوگا تو کم از کم ایک جھگڑا تو ختم ہو، جو لیجٹمیسی کا جو آتا ہے وہ دوسرے کو کوشچن کرتا ہے۔ تو اس کے لیے انتخابی اصلاحات میں سمجھتا ہوں اتنے ضروری ہیں ملک کی بقا کے لیے جتنی اکانومی ہے۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، پچھلے سال تک تو مسلم لیگ نون انتخابی اصلاحات پر بات چیت کے لیے تیار تھی، لیکن اب 2021 میں تیار نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل پہلے بھی اور آج بھی الیکشن اصلاحات کے لیے تیار ہے، لیکن ان اصلاحات کا جن کی بات یہ کر رہے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے، یعنی یہ جو پولنگ کا عمل ہے، جو پولنگ ڈے کے انتظامی معاملات ہیں، یہ ان کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، اور پولنگ ڈے جو ہے یا پولنگ کا عمل جو ہے اس کی بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ، کانسٹیٹیوشنلی میں بات کر رہا ہوں، اور لیگلی جو قانون میں درج ہے اور جو آئین میں درج ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ اس ادارے کے پاس بیٹھ کے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور اس عمل کو انتظامی طور پہ جتنا بھی بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اس کے متعلق کنسنسس ہونا چاہیے، اور اس کنسنسس کے مطابق جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ یہ لیجسلیشن ہو جائے جو پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اس وقت ہو سکتی ہے جب حکومت یا ٹریزری اور اپوزیشن کے درمیان آپس میں کوئی ڈائلاگ ہو، مل کے بیٹھ سکیں۔ لیکن ہمارے ہاں 3 سال سے جو ہے وہ جو حکومت ہے، جو ہمارے قائد ایوان ہیں، وہ تو اپوزیشن کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ تو ہر وقت ان کو گالیاں دینے اور دلانے میں یقین رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ پارلیمنٹ میں کنسنسس ہو نہیں سکتا۔ پرائم منسٹر نے خود آفر کنسنسس
نہیں، پرائم منسٹر کی آفرز جو پچھلے 2.5-3 سال رہی ہیں وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ میں زیادہ بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے کہ وہ جس قسم کی آفرز کرتے رہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ کوئی قومی مفاد میں یا فیٹو کا تھا ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو انہوں نے پھر اس کا ڈرامہ لگا دیا کہ جی یہ ہم سے NRO جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے بات کی ہے شفقت محمود صاحب نے، تو کیا 70 میں اگر کسی نے کروڑوں روپے دیے تھے چھوٹی پارٹیز کو تو کیا یہ الیکشن لا میں یا رولز میں لکھا ہوا تھا؟ کیا اگر کسی نے IJI بنائی تو کیا الیکشن رولز میں لکھا ہوا تھا؟ کیا اگر کسی نے اب 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ جنوبی پنجاب محاذ بنایا تھا اور پھر ان لوگوں کو اٹھا کے کسی جگہ پہ لا کے پٹے پہنائے تھے تو یہ الیکشن رولز میں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو الیکشنز میں جو ریگنگ ہے یا جو سلیکشن ہے اس میں یہ کوئی رولز کا معاملہ نہیں ہے، یا یہ رولز کی امینڈمنٹ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ معاملہ کسی اور جگہ پہ ہے اور وہیں سے یہ حل ہوگا. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک الیکشن کمیشن یا پولنگ ڈے والے دن جو ہے وہ اگر آپ کر دیں کہ جی فارم 45 کو اس طرح سے کریں گے، 46 کو جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے، اس سے بنیادی طور پہ اب 2018 کے الیکشن سے متعلق جو بنیادی گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوت نے باقاعدہ الیکشن کو مینیج کیا، جو الیکٹیبلز تھے ان کو زور زبردستی جو ہے وہ ایک کنگ پارٹی میں جو ہے وہ شامل کروایا. اب یہ کنگ پارٹی بنانے کا، اسے جتوانے کا اور اسے حکومت اس کی بنوانے کا جو ہے یہ طریقہ کار جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت آپ یہ رولز کو اور ریگولیشنز کو بہتر کرتے رہیں گے. ساری بات درست ہے، اس سے بنیادی چیز تو وہیں پہ رہے گی. ویورز ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے میرے سے کہ میں اب آپ سے کاؤنٹر کویسچن کر دوں. جس قوت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اسی قوت کو آپ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر پارلیمنٹ کے ذریعے ایکسٹینشن دی. اب چھوڑ دیں بحث کو، تو بحث کہیں اور چلی جائے گی. تاج حیدر صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کا جو ایشو ہے اس پہ الیکشن کمیشن سے بات چیت ہونی چاہیے. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا. لیکن ایک طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف آج بلاول صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹویٹر پر کافی بیان بازی کی ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس ایک ایشو پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک موقف ہے تو اس ایک ایشو پر تو آپ کو ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ تو ایشو ٹو ایشو بات ہوتی ہے اور ہر ایشو پہ ہمارا ایک موقف ہوتا ہے. آپ نے بریگیڈیئر صدیقی کی کتاب کا ذکر کیا، میں نے وہ کتاب دیکھی ہے. صدیقی صاحب ویسے بھی ہمارے محترم تھے. تھوڑی سی میں اس میں تصحیح کر دوں کہ ظاہر ہے صدیقی صاحب اگر کہتے ہیں کہ پیسے دیے تھے تو یحییٰ خان عامر تھے، انہوں نے ضرور پیسے دیے ہوں گے. لیکن اس وقت چیف الیکشن کمشنر عبدالستار صاحب تھے، مسٹر جسٹس عبدالستار، جو بعد میں بنگلہ دیش کے صدر بھی منتخب ہوئے. اور انہوں نے الیکشن کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونے دی. اور اسی وجہ سے عام تاثر یہ ہے کہ 1970 کے جہاں پہ نہ اتنے بڑے بڑے قوانین تھے، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ کچھ تھی، ان کو صحیح مانا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں الیکشن کے دن یا گنتی کے دوران تاج حیدر صاحب میں نے تو کتاب کا حوالہ دے دیا، دخل اندازی نہیں تھی. وہ صدیقی صاحب کی کتاب کا جو پیج 79 ہے اس پہ یہ عبدالستار صاحب کا ذکر نہیں ہے، کچھ فوجی افسران کا ذکر ہے جن کے بارے میں AR صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے بریف کیس بھر بھر کے خواجہ خیر الدین صاحب کو اور کچھ جماعت اسلامی کے لیڈر تھے اور قیوم لیگ کے لیڈر تھے ان کو پیسے دیے. اور امبیسڈر سمیع خان صاحب جو بعد میں یحییٰ خان صاحب کے ADC تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی بات کہانی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں. نہیں، صدیقی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، پیسے ضرور دیے ہوں گے، لیکن الیکشن کمشنر مسٹر جسٹس عبدالستار تھے اور ان کے سامنے اس قسم کی شکایت آتی تو وہ ضرور اس پہ کارروائی کرتے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پولنگ کے دن یا پولنگ کی گنتی کے ووٹوں کی گنتی کے دوران کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں نہیں آنے دیا اور اس لیے یہ الیکشن فیئر سمجھے جاتے ہیں. چلیں، یہ آپ کا ایک موقف ہے، آپ کا ایک موقف ہے. میں نے تو آپ کو یحییٰ خان کے ساتھیوں کی بات کی ہے اور پیسے جو انہوں نے تقسیم کیے الیکشن کے دن تقسیم نہیں کیے، الیکشن سے پہلے تقسیم کیے. نہیں، بالکل بالکل پیسوں کی تقسیم ہوئی، یہ اس میں بھی ہوئی، سارے الیکشن کیس کے اندر پیسوں کی تقسیم ہوئی. لیکن یہ کہ
پولنگ کا جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ باہر تھا. اچھا اس وقت بھی جو صورتحال ہے, جو 2017 کا ایکٹ پاس ہوا, 4 سال کی محنت کی گئی, اس میں تمام پارٹیاں شامل تھیں, اور اس کے بعد 2017 میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اندر ترامیم کے ساتھ یہ ایکٹ پاس ہوا تھا, اور اس ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی ہوئی اس طریقے سے کہ 3,70,000 فوج تھی جو کہ پولنگ اسٹیشنوں پہ تھی, اور اس نے پولنگ ایجنٹوں کو گنتی کے وقت وہاں سے باہر نکال دیا. صرف 128 فارم ہیں, فارم 45, 78,471 فارم میں جو کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہیں, جس پہ پولنگ ایجنٹوں کے دستخط ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا جائے, اور چیئرمین بلاول نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر دخل اندازی نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی تو الیکشنز جو ہیں وہ فیئر ہو سکتے ہیں. اگر فوج کو نہیں بلایا جاتا, اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نے اس وقت پھر فوج کو بلایا ہے, یہ مجھے تو ٹھیک نہیں لگی یہ بات کہ فوج کو پھر سے بلایا جائے, لیکن یہ کہ اگر دخل اندازی نہیں ہوتی تو پھر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے, جی ہاں اختلافات ہوتے ہیں, اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ ہے. مسلم لیگ گئی ہے دوبارہ گنتی کے لیے, پورا ان کو قانونی حق ہے اس کا, اور ہم بھی اسے ویلکم کرتے ہیں. بس خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے اس تمام چیز کے اندر کہ اگر ہمارے ووٹ مزید بڑھ گئے تو یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے, یہ تو اتنے ناراض ہیں کہ یہ تو بندوقیں نکال لیں گے کہ بھائی میں بالکل یہ ہے کیونکہ لیکن اگر گنتی ہو رہی ہے تو بسم اللہ. چلیں ٹھیک ہے. شفقت صاحب, اب میں نے جو ذکر کیا مریم نواز شریف صاحبہ کی اور بلاول صاحب کے ٹویٹس کا, تو بلاول صاحب نے تو بھی اس کو ویلکم کیا. پی 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 ویلکمز نیو پریسیڈنٹ سیٹ بائی الوائنگ کنسسٹنسی وائڈ ریکاؤنٹ وداؤٹ کنسٹیچوئنسی ہونا چاہیے. ہاں کنسٹیچوئنسی ہونا چاہیے. ہاں وہ چلیں, وہ مسٹیک ہو گئی ہے. مینی سیٹس فرام 2018 فال ود ان 5% تھریشولڈ اینڈ کینڈیڈیٹس ہیو ناٹ بین گیون دس چانس. ونس ای سی پی آرڈر از آؤٹ, پی 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 ول کنسیڈر گوئنگ ٹو ای سی پی فار ریکاؤنٹس ان آل سچ سیٹس. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے جواب میں کہا ہے, آسکنگ ای سی پی فار اے ریکاؤنٹ آن 2018 سیٹس ول بی windfall for PMLN because PMLN will be the beneficiary now as it was the prime victim of the dhandli then. تو اگر یہ ہوتی ہے 2018 کے کچھ سیٹوں پر ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو فائدہ نہیں ہو جائے گا مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو؟ بات یہ ہے حامد کہ 2013 کے الیکشن کے اوپر ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی 4 حلقے جو ہیں اس کی ری کاؤنٹنگ اور اس کی نہیں مانے, اور جب وہ حلقے کھلے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ سارے کے سارے ری الیکشن میں چلے گئے, سارے کے سارے میں دھاندلی نظر آئی. اگر ان کو کسی حلقے پہ اعتراض ہے 2018 کے الیکشن میں اور یہ کہہ دیں کہ جی فلاں حلقے پہ ہمیں اعتراض ہے, اس حلقے کی ری کاؤنٹنگ کرا لی جائے. اب تو ٹائم گزر چکا ہے, اب تو 2.5-3 سال ہو گئے ہیں, لیکن اگر ان کو بہت ہی زیادہ شوق ہے تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن شاید ان کی بات مان لے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم مل بیٹھ کے کوئی گراؤنڈ رولز طے نہیں کریں. ویسے انڈیا میں آپ دیکھیں, انڈیا کے اندر انتہائی اس وقت ایک فاشسٹ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے اور بڑی سخت لڑائی ہے اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی, لیکن الیکشن کا جو نظام ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. انہوں نے بلکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں پتہ نہیں کب سے, ممتا بینرجی نے بنگال کا الیکشن جیت لیا لیکن وہ اعتراض کر رہی ہیں الیکشن کمیشن میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کب سے وہاں چلی ہوئی ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ممتا بینرجی کا اسپیسیفک اعتراض کیا ہے, لیکن جتنے بھی انڈین الیکشن ہوئے ہیں اس کو الیکشنز کو تسلیم کیا. ان کی پارٹی جیت گئی ہے, وہ ہار گئی ہیں. نہیں, آئی نو, وہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ خود ہار گئی ہیں 1900 ووٹوں سے. اور اس کے اندر اور بھی بڑے چکر ہوئے, کانگریس نے بھی ان کے خلاف کیا. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈین ڈیموکریسی کی جہاں اس وقت بہت بری حالت ہے, لیکن ایک اسٹرینتھ ہے, اور وہ اسٹرینتھ یہ ہے کہ الیکشن کو بائی اینڈ لارج کوئی چیلنج نہیں کرتا. اب آپ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کا, ایک الیکشن ایک فیز میں نہیں ہوتا, کئی فیزز میں ہوتا ہے. مثلا ویسٹ بنگال کا الیکشن ہوا, وہ میرا خیال ہے کہ 2-3 ہفتے الیکشن ہوتا رہا. اس کے بعد وہ رزلٹ کاؤنٹ کرنے کے لیے بھی کوئی 2-3-4-6 ہفتے لگ گئے.
سو اس کو کوئی کویسچن نہیں کرتا. اسی طرح میرا خیال ہے تامل ناڈو میں بھی الیکشن ہوا, باقی کیرلا میں ہوا الیکشن. سو مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایک ایسا نظام بنانا پڑے گا. 2017 میں ہم ساتھ بیٹھے تھے, میں خود ممبر تھا اس کا الیکٹورل ریفارم کمیٹی کا, اور ہم نے بیٹھ کے بنائے تھے, پر اس میں کچھ حکم رہ گئے, اس میں کمزوریاں رہ گئیں, اس کے اندر اعتماد کی فضا جو ہم چاہتے تھے قائم ہو وہ نہیں ہوئی. تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ہمارے پہ آپ لوگ بھی اعتراض کرتے تھے اور اپوزیشن تو کرتی کہ جی اپوزیشن سے بات نہیں کرتے. اب ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگ بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھے اور ملتے نہیں. اب ہم اپوزیشن سے پوچھتے ہیں نا کہ اب آپ کو حکومت آفر کر رہی ہے تو آپ نہیں بیٹھتے. نہیں, اپوزیشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ. اس میں آپ نے جو اگر یہ سوال ہے اگر یہ آپ کے ساتھ آگے بیٹھیں تو کل کو یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ این آر او مانگنے آئے تھے. اگر این آر او نہ مانگیں گے تو ہم نہیں کہیں گے. کوئی اعتبار نہیں. اگر یہ نہ ہو, نہیں اچھا مجھے جواب دینے دینا, اگر یہ نہ ہو کہ ہم مسودے لے کے آئیں الیکٹورل ریفارم کے اور یہ مسودہ لے آئیں نیب لا کی تبدیلی کا. اچھا رانا صاحب, آج نیب کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ نیب میں موجود افسران جو ہیں فراڈ کر رہے ہیں اور چیئرمین خاموش ہیں, اور چیئرمین نیب بھی سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں, بغیر انکوائری کسی ملازم کو نوکری سے کیسے نکال سکتے ہیں. جان بوجھ کر آپ لوگوں نے گھپلا کیا تاکہ کیس خراب ہو جائے. نیب کا ادارہ کیا کر رہا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. انہوں نے ڈپٹی پروسیکیوٹر جو ہے اس پر اظہار برہمی بھی کیا ہے. اب جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ بھی اور پیپلز پارٹی بھی, کہ ہم نے الیکٹرل ریفارمز پہ بات کرنی ہے لیکن ہم بات کریں گے جی الیکشن کمیشن سے بات کریں گے, تو کل کو پھر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آئے گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے نیب لا میں ترمیم کرنی ہے تو پھر نیب ہی سے بات کریں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, یہ اس بات کو ٹوسٹ کر رہے ہیں اپنی طرف, اپنی بات کو یہ ثابت کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی ہر بات کا بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ گالی دینی ہے, کس طرح سے اپوزیشن کے خلاف بات کرنی ہے. یعنی یہ انہوں نے جب وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس انہوں نے پیش کی, یہ اپنا الیکٹورل ریفارم کی, تو ان کو پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے پاس تو اکثریت نہیں ہے تو آپ نے یہ کیوں پیش کر دی ہے, آپ کو پہلے اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو اپوزیشن کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ پیش کی, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں, ہم اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کا پچھلے 3 سال سے ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنا, اور اپوزیشن کو یہ اپنے معنوں میں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم بلیم کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آپ بھی وہاں پہ بیٹھیں اپنا مسودہ لے جائیں, ہم بھی وہاں پہ بیٹھیں گے, ہم بھی اپنا مسودہ لے جائیں گے, دوسری پارٹی, تیسری پارٹی, پیپلز پارٹی, جو سب جائیں اپنا اپنا مسودہ لے جائیں, وہ ایک پلیٹ فارم ہو, وہاں پہ بیٹھ کے بات ہو, جو کنسنسس ہو وہ اس کنسنسس کے اوپر لیجسلیٹ پارلیمنٹ ہی کرے گی. وہ کوئی الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے, پارلیمنٹ میں آ کے جو ہے وہ لیجسلیشن ہو جائے گی. تو اس میں ان کو کون سی جو ہے وہ اس کو بات ایسی ہے کہ جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. باقی رہی بات نیب کی, نیب تو اس وقت نیب کا جو چیئرمین ہے وہ تو ویڈیو کے بعد وہ تو غریب جو ہے وہ مٹی کا مادو ہے, اسے تو انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے صرف دستخط کروانے کے وارنٹس کے اوپر. باقی سارا کام جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے ہو رہا ہے, بنی گالا سے ہو رہا ہے, شہزاد اکبر صاحب فرنٹ مین ہے, اور یہ نیب جو ہے یہ اس وقت جتنا فراڈ. ویسے رانا صاحب یہ کیا کام ہو رہا ہے کہ کوئی کیس بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا, پھر بعد میں سارے کیس ہی جھوٹے ہیں. نہیں یہ کہیں آپ کی ان کے ساتھ ملی بھگت تو نہیں, یہ تو آپ کو مظلوم بنا رہے ہیں. اچھا چلے ملی بھگت, آپ مجھے بتائیں کہ وہ نیٹ ورک جو پوری دنیا میں ہیروئن سپلائی کرتا ہے وہ انہوں نے میرے نام لگایا ہوا ہے, تو آپ پکڑیں نا آپ اس کے بعد وہ کوئی چیز آپ پہ ثابت نہیں ہوئی, آپ سوچیں آپ کا سیاسی قد کتنا بڑا ہے. نہیں تو پھر اس کا کریڈٹ تو دینا پھر ان کو, اچھا جس نے کیس بنایا آپ پہ. بالکل ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے جی, پھر ریفرنس جو ہے یہ ہمارے خلاف نیب کے ریفرنس, نارکوٹکس کے کیسز, باقی کیسز یہ بناتے رہے, ہمارا قد بڑھاتے رہے. واپس آیا تھا. ویسے بائی دی وے آپ نے میرے پہ مرڈر اور دہشت گردی کا غلط بات ہے, آپ یہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. نہیں میرے اور یہ صرف نہیں بنایا آپ کے اوپر, بنایا ہوا ہے, بالکل نہیں بنایا, بنا ہوا ہے. میں اسلام آباد میں بنا ہوا ہے ان پہ. نہیں اسلام آباد میں تو وہ جو یہاں پہ ہوا تھا, اچھا وہ تو ان پہ بھی بنا ہوا ہے, اسد عمر پہ بھی بنا ہوا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب پہ بھی بنا ہوا ہے. یہ ہے کہ وہ جہاں پہ آگے جو ہمارے میں بنا ہے وہ صحیح ہے. نہیں وہ ایجوٹیشن سے متعلقہ جو مقدمہ درج, اب سیالکوٹ میں جو مقدمے درج کیے ہیں آپ نے, وہ جن لوگوں کے خلاف کیے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ایک. اچھا چلے تاج حیدر صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن سے ہی الیکٹورل ریفارمز پہ بات کرنی ہے تو کل کو نیب لا جو ہے اس میں تبدیلی کے لیے پھر نیب سے بات کرنی پڑے گی, تو آپ کو
قبول ہے نیب سے بات کرنا؟ نہیں میر صاحب آپ یہ بات جو ہے نا اس کو تھوڑا کریکٹ کریں، الیکشن کمیشن سے نہیں وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں۔ اچھا چلیں جی تاج حیدر صاحب۔ میر صاحب اصل مسئلے کو نظر انداز نہ کیا جائے، یعنی ہندوستان کے الیکشن میں آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہندوستان کے الیکشنز کے اندر وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی نہیں ہے، وہاں پہ انڈین آرمی جو ہے وہ مینوپولیٹ نہیں کر رہی، اور جو بنیادی فرق ہے وہاں پہ اور یہ جس کو کہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹنگ کے وقت 2018 کے الیکشن کے اندر پولنگ ایجنٹس باہر کیے گئے، فارم 45 پہ دستخط نہیں اور ہوئے، بھی چیز آپ بھول گئے، اور ایک ایسی حکومت اب میں بھی ذرا یاد آپ کو کرا دوں نا، آپ نے بھی کوئی چیز جو ہے وہ اضافہ کیا تھا، ہندوستان میں ایک اور بھی چیز نہیں ہے تاج بھائی، اور وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیاں ہیں ہندوستان میں، وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتی ہیں، وہ غیر مشروط طور پہ۔ جی ہاں یہی جبر ہے، دیکھیں نا یہاں پہ یہی جبر ہے، تو آپ جبر اس کو تسلیم کر رہے ہیں؟ دو پولز آف پاور ہیں، دو پولز آف پاور جو ہیں بغیر یہ ہو کیسے وہ اس میں، اور آپ نے جبر کے آپ اگر تو آپ ذرا تاج صاحب کو بات کمپلیٹ میر صاحب کمپرومائزز ہوئے ہیں جی، لیکن وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ بات کو آگے بڑھانا ہے، بات کو ختم نہیں کرنا سرے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کمپرومائزز ہوئے ہیں بالکل، لیکن یہ کہ وہ اس لیے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے، بالکل ہی نہ بیٹھ جائے، اس لیے یہ کمپرومائزز کیے گئے ہیں۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون سا اسٹیپ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن جو بنیادی بات اس وقت چیئرمین بلاول کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی جب تک بند نہیں ہوگی کوئی اصلاحات قابل عمل نہیں ہوں گے، اور اس وقت ایک ایسی حکومت اصلاحات لے کے آ رہی ہے جو کہ دھاندلی سے الیکٹ ہوئی ہے، اینڈ دے آر کمنگ ہیئر ود انکلین ہینڈس، کہ وہ خود ایک وہی قتل بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا۔ لیکن تاج صاحب اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت چلے دھاندلی سے آ گئی، لیکن یہ جو اپوزیشن کو آپس میں لڑا رہا ہے یہ حکومت لڑا رہی ہے یا آپ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک اور چیز میں نے پوچھنی تھی، نہیں دیکھیے ایک چیز اور بھی سوچ لیجیے گا ذرا، میں آپ سوال جلدی سے پوچھ، ہاں جلدی سے سوال، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر چیز میں ہے، تو کیا 2009 میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، اور کیا پی ایم ایل این کو 2013 میں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کمپرومائزز تو ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے تھے، وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات کو آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اس وقت جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے بڑی ہمت سے کام کر رہا ہے، بڑی آزادی کے ساتھ کام کر رہا ہے، سپریم کورٹ بڑی آزادی کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہمیں ان گینز کو we have to consolidate these gains، ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقفہ، جی وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے آج ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا ہے کہ سگنیفیکینٹ امپروومنٹ سین ان ایس او پی کمپلائنس سنس دی اسٹرانگر انفورسمنٹ میئرز انکلوڈنگ ملٹری ڈپلائمنٹ ٹک پلیس، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب سے یہ فوج کے ذریعے جو کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے ایس او پیز کی کمپلائنس کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں تو اس کا بڑا اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ تو شفقت محمود صاحب، پھر جو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا پوچھنے لگا ہوں، کہ یہ جو او لیول کے امتحانات ہیں تو پھر یہ او لیول کے امتحانات جو ہیں یہ اب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، پہلے تو بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی امتحان کینسل نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی امتحان کینسل نہیں ہوا؟ امتحان ہوں گے جی، اور افواہیں لوگ ادھر ادھر سے اڑا دیتے ہیں، لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ جب تک وفاقی ایجوکیشن منسٹری کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کرتی تب تک کسی افواہ پہ دھیان نہ دیں، اور امتحان ہو رہے ہیں، کچھ 4-5 پرچے ہو گئے ہیں، اور مزید جو ہے وہ بھی۔ لیکن اب اس میں ایک جینوئن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ احتیاط کریں اور بہت سی جگہوں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں امتحان ہوگا۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے سال جب یہ کووڈ آیا تو سب کو پاس کر دیا بغیر امتحانات کے، تو اس میں بہت سارے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، بہت سارے گھپلے بھی ہوئے، اس میں بڑی شکایتیں بھی آئیں، اس میں
کہ جی گریڈ صحیح نہیں دیے، کسی کو اوپر دے دیے، جو جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نہ ملے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد سارے پاکستان کے ایجوکیشن منسٹر، جس میں پیپلز پارٹی کے سعید غنی، نون لیگ کے گیلانی صاحب جو اے جے کے ہیں، ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس سال ایگزام ہوں گے. ایگزامز کی ڈیٹ شیٹ، اچھا وہ جو کیمبرج کے ایگزام کی ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے وہ پیچھے سے آتی ہے، ان کی گلوبل ہوتی ہے. تو پھر اپریل میں آ کے جس وقت بیماری نے ایک دم شدت اختیار کی تو بادل نخواستہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ سارے امتحان ملتوی کر دیں، اور کیمبرج کا جو نیکسٹ سائیکل ہے امتحان کا وہ اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے. لیکن پھر ہمیں کہا گیا کہ جی جو بچے اس وقت بیرونی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں یا جنہوں نے مطلب اور کوئی مجبوری ہے تو ان کے لیے کوئی موقع دے دیں کہ تاکہ وہ اپنے سال ان کا ضائع نہ ہو. تو اس لیے ہم نے کہا کہ مجبوری کے تحت اگر کسی کو ضروری ہے امتحان دینا، کوئی فورن یونیورسٹی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ امتحان دے لیں. تو اس وقت صرف A2 جو ہے یعنی کہ جو فائنل کلاس ہے اس کا امتحان ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہ ابھی امتحان دے لیں. تو اس لیے، اور وہ امتحان جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کے درمیان میں بہت سارے ڈیمانڈ ہیں کہ جی ہمیں ٹیچرز کے گریڈ دے دیے جائیں امتحان کے بغیر. حامد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ اور میں بھی جب امتحان قریب آتا تھا تو 2-3 مہینے پڑھائی کرتے تھے، کوئی 2-3 ہفتے کرتا تھا، کوئی مہینہ کرتا تھا، کوئی ڈیڑھ کرتا تھا. رانا صاحب شاید 6 مہینے کرتے ہوں. رانا صاحب سارا سال تیاری کرتے تھے. تو زیادہ تر تو اگر امتحان بھی نہیں ہوں گے تو کوئی پڑھے گا ہی نہیں، کوئی تیاری نہیں کرے گا. سو اس لیے امتحان ان بچوں کے لیے ہو رہے ہیں. باقی بچوں کے امتحان جو پوسٹ پون ہوئے ہیں وہ اکتوبر نومبر میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے گا ویکسینیشن کی وجہ سے، باقی چیزوں کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ آلریڈی کوئی تھوڑا سا ہمیں بہتری نظر آنی شروع ہوئی ہے. تو انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ، اور ایک اور چیز میں اناؤنسمنٹ کر دوں کہ 15 جون کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا، تو FA/FSC کے اور وہ امتحانات جو ہیں وہ بھی ہوں گے. اچھا رانا صاحب، حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا تجاویزیں اور آپ کی؟ نہیں، حکومت جو ہے یہ ٹوٹلی ابہام کا شکار ہے، اور کوئی ان کی پالیسی ہے ہی نہیں. کبھی یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی لاک ڈاؤن کی دھمکی دیتے ہیں. آج سے سال پہلے چلیں وہ اس وقت ٹھیک ہے جو بھی حالات تھے، لیکن اب دنیا نے بہت سیکھا ہے اس بارے میں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس بارے میں جو ہے، ہمارے ساتھ تو خیر بات کرنا ویسے ہی جو ہے یہ ممنوع ہے حکومت کو. یہ کبھی کبھی ہمیں ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں، کبھی الیکشن کے لاز کی، کبھی کوئی اور کی. چاہیے یہ کہ یہ کنسنسس پیدا کریں، اور اس کنسنسس کے تحت SOP اور ویکسینیشن، یہ اس کا حل اب ہونا چاہیے. باقی اس میں کوئی نہ سمارٹ لاک ڈاؤن، نہ بڑا لاک ڈاؤن، اور نہ ہی بازار جی آپ 6 بجے بند کر دیں. آپ 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک بازاروں میں یا سٹورز پہ جا کے دیکھیں، اتنا رش ہے کہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 دن میں کرونا نے کام کرنا ہے وہ 3 گھنٹے میں. یہ غلط ہو رہا ہے نا، پھر یہ غلط ہو رہا ہے. آپ بھائی 6 بجے کی بجائے ان کو کہیں کہ پوری رات کھولیں تاکہ لوگ جو ہے وہ وقفے سے جائیں اور وہاں پہ رش نہ ہو. آپ رش کو کنٹرول کریں. انہوں نے بازاروں کو جو ہے وہ ٹائم لیمٹ کر کے وہاں پہ اور رانا صاحب یہ ساری، تو اس لیے یہ جو ہے ان کی پالیسی جو ہے نا وہ بالکل ابہام کا شکار ہے. اچھا تاج حیدر صاحب، اس کا کوئی فائدہ شفقت صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کم از کم امتحانات کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں متفقہ طور پہ کیے ہیں، اور اس میں سندھ حکومت بھی آن بورڈ ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ بچوں کے امتحانات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، بے شک کچھ دن آگے ہو جائیں لیکن ہر صورت میں ہونے چاہیے، ان کو بغیر امتحان کے پروموشن نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیے یہ تو امتحانات کی کیا تاریخ ہوگی اور کیا، یہ تو سطحی ایک انتظامات ہیں اور انتظامی معاملات ہیں. ان کے اندر وقتاً فوقتاً آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن اگر بنیادی مسئلے نظر انداز ہو رہے ہیں کہ تعلیمی معیار ہمارا روز بروز گر رہا ہے، تو پھر آپ امتحان لیں نہ لیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے. میرے خیال سے اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم بنیادی جو مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ دیں، اور شروع سے لے کے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے لے کے آگے تک ہم مضبوط بنیادیں جو ہیں وہ بنائیں اپنے نظام تعلیم کے لیے. رہی کرونا کی بات، تو یہ پھندا تو ہم نے خود گلے میں ڈالا.
اور اگر انٹری پوائنٹس پہ ہم شروع میں اس کو کنٹرول کر دیتے تو یہ نہیں پھیلتی. اس کے بعد بھی جو ویکسین کی فراہمی ہے اس کے اندر تعطل پہ یعنی 2 مہینے آپ نے صوبائی حکومتوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ ویکسین درآمد کر سکیں. اچھا. تو اس وقت آپ کے پاس اکیلا حل ویکسین کا ہے اور اب بھی اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. تو اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے میں اور پھر آپ عوام کو الزام میں، عوام کیوں سنجیدہ ہوں گے؟ چلیں اس پہ میں شفقت صاحب سے بات کرتا ہوں. شفقت صاحب سے میں اس پہ بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شفقت موسیٰ، کیونکہ آپ وزیر تعلیم ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ یونیورسٹیوں کے امتحانات کے حوالے سے بھی لوگوں کے کچھ کنسرنز ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں جی، یونیورسٹیز کے تو ایک تو اندرونی امتحانات ہیں نا جو یونیورسٹیز کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو اکتوبر میں یونیورسٹیز میں داخلے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوں گے، میڈیکل کالجز میں کیسے ہوں گے، باقی کیسے ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جو میڈیکل جو جاتے ہیں وہاں پہ امتحان دینے کے لیے وہ یا ایف ایس سی کے بچے ہوتے ہیں یا جنہوں نے A2 کیا ہوتا ہے. تو A2 کے ابھی تقریباً 75% بچے امتحان دے رہے ہیں تو وہ بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے. اور ہم نے جو ایف ایس سی کا امتحان ہے اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ اگر جلدی ہو گیا جولائی میں تو اس کا بھی آ جائے گا. اور پھر ہم نے آج سارے وائس چانسلرز کی میٹنگ کی ہے اور جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن بچوں کا امتحان ملتوی ہوا ہے تو وہ امتحان تو بعد میں دیں گے لیکن ان کا پروویژنل داخلہ جو ہے وہ پہلے ہو جائے. اچھا. تو اس لحاظ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی بچے کو جو یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے پاکستان کے اندر یا کسی میڈیکل کالج میں جانا چاہتا ہے یا کسی، تو اس کو اس بنیاد پہ ڈینائی نہ کیا جائے کہ اس کا امتحان لیٹ ہوا ہے. تو ہماری انتہائی کوشش ہے کہ سارے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں اور میڈیکل کالج میں ایڈجسٹ ہو جائیں. اچھا رانا صاحب، اس میں آخر میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ احتیاطی تدابیر کی جائی ہیں تو اس صورتحال میں جو پارلیمنٹ ہے اس کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی بالکل، پارلیمنٹ کو بھی کرنی چاہیے اور پارلیمنٹ کے جو اجلاس اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں وہاں پہ باقاعدہ بیٹھ کے میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا اور ہر پارٹی نے اپنی تعداد جو ہے وہ ایک مخصوص لمٹ تک رکھی اور اس کے مطابق اجلاس ہوتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اجلاس ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو فنکشنل رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ اب اس بہانے جو ہے وہ بالکل اجلاس ہی نہ بلایا جائے، لیکن وہ تعداد جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ لمٹ کر دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی تجویز کیا ہے تاج حیدر صاحب کہ پارلیمنٹ کا اجلاس چلتے رہنا چاہیے یا کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جائے؟ 50 دن ہو گئے حلف اٹھائے ہوئے، ایک دن کے لیے اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر بھی ممبران کو بتایا نہیں گیا تھا کہ اجلاس ہونے والا ہے. اچھا. اب یہ کہ سارے ممبر تقریباً جو ہیں سینٹ کے وہ ویکسینیٹڈ ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا، کمیٹیاں تک نہیں بنائی جا رہی. اور بالکل یعنی میری تو 3ری دفعہ سینٹ میں آیا ہوں، یہ حال میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اس طریقے سے سینٹ چل رہی ہے. آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن بات کر رہے ہیں، وہ شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ ریکوزیشن کریں اجلاس. اچھا. کیونکہ یہ لوگ تو بلانے والے ہیں نہیں. چلیں، بہت بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، شفقت موسیٰ، رانا ثناء اللہ صاحب. یہ بات جو ہے اس سے آپ اتفاق کریں گے کہ پاکستان کی صورتحال جو باقی ہمسایہ ممالک ہیں ان سے کچھ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور باہر نکلتے وقت ماسک ضرور پہن لیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پہن لیا، شفقت صاحب نے بھی پہن لیا اور میں بھی پہننے لگا ہوں. بہت بہت شکریہ.